اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں پنڈت جواہر لال نہرو کو پڑھنا ہے، تو آپ تمام بچوں سے استدعا ہے کہ آپ اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 43 پہ آ جائیں۔ پنڈت نہرو کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر پنڈت نہرو کو کشمیری نسلاً خیال کیا جاتا ہے، یعنی کشمیر میں ایک قوم آباد تھی سن 90 کی پہلی دہائی تک۔ اس قوم کو پنڈت قوم کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی قوم سے پنڈت نہرو کا نسلاً تعلق ہے، یعنی ان کے آب و اجداد اسی پنڈت خاندان سے تھے، اسی پنڈت قوم سے تھے۔ اور ان کی ولادت 14 نومبر 1899 عیسوی کو ہوئی ہے، یعنی یہ پیدا الہ آباد میں ہوئے ہیں 14 نومبر 1899 عیسوی۔ پنڈت نہرو کو بچپن سے ہی بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے بچوں کے لیے خود بھی لکھا، باقی لوگوں سے بھی لکھوانے کی یہ فرمائش کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ پیار ان کا بچوں سے رہا ہے۔ اسی لیے ان کا جو یوم پیدائش ہے، یعنی 14 نومبر کو پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں یوم اطفال منایا جاتا ہے۔ وہ اس نسبت سے کیونکہ پنڈت نہرو بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بچوں کے لکھتے تھے، بچوں کی خوشیوں کے لیے کوشاں رہتے تھے، اسی لیے ان کا جنم دن، ان کا برتھ ڈے بچوں کا یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو پنڈت نہرو کے والد کا نام موتی لال نہرو تھا، اور پنڈت جواہر لال نہرو پنڈت موتی لال کے اکلوتے بیٹے تھے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو بھی اکلوتے ہی اپنے والد کے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پنڈت نہرو کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اندرا گاندھی تھا۔ پنڈت نہرو کی اہلیہ کا نام کملا دیوی ہے، اور بعد میں وہ کملا نہرو لکھا کرتی تھی۔ چونکہ ان کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے ان کی پرورش بڑی ناز و نام سے کی گئی، بہت لاڑ پیار سے کی گئی۔ ابتدائی تعلیم نجی ٹیوٹروں کے پاس، یعنی اگر مقامی طور پر کوئی پڑھا لکھا نوجوان تھا تو ان سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کی شروعات کی۔ پھر جب یہ میٹرک میں پہنچے تو یہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک اسکول ہوتا ہے جس کا نام ہیرو ہے، 2 سال اس اسکول میں پڑھتے ہیں، غالباً 9th اور 10th۔ اس کے بعد وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہیرو اسکول میں پھر یہ کیمبرج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو سائنس میں پہلے یہ پی جی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ LLB کرتے ہیں۔ تو ان کی جو دلچسپی تھی وہ قانون سے ہی تھی، یہ قانون کے اسناد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 1912 عیسوی میں جب یہ واپس بھارت لوٹتے ہیں تو یہاں پہ انہیں چاہیے تھا، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ یہ یہاں پہ عدالت کو جوائن کرتے، کورٹ جوائن کرتے، بلکہ اس وقت یہاں پہ ایک تحریک چل رہی تھی، ایک سدھ بدھ ہو رہی تھی، تحریک آزادی ہندوستان کی۔ یہ واپس آ کر براہ راست سیاست میں وابستہ ہو گئے۔ تو بحیثیت طالب علم جب یہ طالب علم تھے تو انہوں نے لگ بھگ بہت سارے ممالک کی جدوجہد کو پڑھا، ان میں دلچسپی لی۔
جہاں جابرانہ قبضہ تھا اور جو غیر ملکی اقتدار کے زیر نگیں تھیں، یعنی جن پر دوسرے ملکوں کا قبضہ تھا، پنڈت نہرو نے آئرلینڈ کی تحریک کو بھی بڑی دلچسپی سے دیکھا، پڑھا، ٹٹولا، اور پھر بھارت کی جدوجہد آزادی میں، چونکہ ان چیزوں سے انسان کے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں، ایکسپوجر ملتا ہے، پتہ چلتا ہے حقیقت کیا ہے، کہاں لوپ ہول ہے، کہاں پرابلم ہے، کیسے ٹیکٹفلی ڈیل کرنا ہے کسی مسئلے کو. تو انہوں نے ان چیزوں میں بڑی دلچسپی لی، تو پھر یہ پوری جی جان سے ہندوستان کی آزادی میں انگریزوں کے خلاف شامل ہو گئے. تو وکالت کا پیشہ جب انہوں نے اختیار نہیں کیا، مہاتما گاندھی کے زیر اثر یہ میدانی سیاست میں آئے، اور اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے یہ ممبر بن گئے. فطری طور پر بڑے ذہین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت سے نوازا تھا کہ اپنی محنت اور قربانی کے بل بوتے پر یہ بہت جلد کانگریس میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، یعنی بہت بڑے اعلیٰ لیڈر بن گئے. پھر انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی بنے اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے مقبول لیڈر بھی. 40 سال کی عمر میں جب یہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر چنے جاتے ہیں، تو انہی کے قیادت میں کانگریس نے اس وقت انگریزوں کے سامنے ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کی قرارداد منظور کی. یعنی انہی کی قیادت میں کانگریس نے کامل آزادی کے مطالبے کی قرارداد منظور کی. اور ستمبر 1923 میں یہ جب پنڈت جواہر لال نہرو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری مقرر کیے جاتے ہیں، تو اٹلی، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، بیلجیم، جرمنی اور روس کا انہوں نے اس میں دورہ کیا تھا. بیلجیم میں انہوں نے برسلز میں انڈین نیشنل کانگریس کے سرکاری نمائندے کے طور پر دبی کچلی قوموں کی تقریب یہ کانگریس میں شرکت کی. انہوں نے 1927 میں ماسکو میں اکتوبر کے سوشلسٹ انقلاب کی تقریبات جو تھیں ان کی 10ویں سالگرہ میں بھی شرکت کی. اور پھر جب 1926 غالباً یہی ہے 1926، انہوں نے مدراس کے کانگریس میں بھی نہرو کانگریس کو آزادی کو بطور نصب العین اختیار کرنے کے لیے راغب کرنے میں کافی سرگرمی لی. اور پنڈت نہرو کو اردو ادب میں کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ادیب بھی ہیں، یہ سیاستدان بھی ہیں، یہ قانون دان بھی ہیں، لیکن اردو ادب میں اسی کو امتیازی حیثیت حاصل رہتی ہے جس نے کچھ ایسا کیا ہو جو اس کو جب تک اردو ادب باقی ہے یا اردو کی تاریخ چلے گی تب تک ایسے لوگوں کا نام چلے گا. تو پنڈت جواہر لال نہرو انگریزی زبان کے اصل میں وہ انگریزی زبان کے بڑے ادیب تھے اور اردو بھی بہت اچھی جانتے تھے. ان کی ہندی کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو نام تو ہندی کا ہے لیکن شبد اس میں اردو کے ہیں، الفاظ اس میں اردو کے ہیں، مجموعہ الفاظ کا اردو ہی ہے. ہندی میں بہترین تقاریر کیا کرتے تھے، لیکن اردو میں ہندی کے الفاظ جگہ جگہ ملتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو مشترک ہیں ہندی اور اردو میں. اسی لیے ایک قاری کو یہ کوفت نہیں ہوتی ہے کہ پڑھنے میں کوئی دقت وہ محسوس نہیں کرتا.
27 مئی، بالآخر 27 مئی انہوں نے کئی بار یہ جیل بھی گئے جب انہوں نے ستیہ گرہ مومنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ انگریزوں کو لگا کہ یہ بھی آزادی کے ہیرو ہیں، تو انہوں نے غالباً انہیں 3 بار جیل جانا پڑا۔ ایک بار ان کی اہلیہ کملا نہرو جو ہیں، یا کملا دیوی کہیے، جب وہ بیمار تھیں، کافی بیمار تھیں، جیل سے رہائی کے بعد پہلے یہ انہی سے ملتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو سیاستدان ہوتے ہیں یا جنہوں نے کوئی مقام پا لیا ہوتا ہے، وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے ہیں کہ ہمیں جیل جانا پڑے یا ہمیں کوئی ٹھیس پہنچے یا کچھ ہو، تو وہ یہ چیزیں منہ لے لیتے ہیں، ان چیزوں سے ٹکر لے لیتے ہیں، تب ہی انہیں کوئی رتبہ یا مقام یا شہرت ملتی ہے۔ 27 مئی 1964 کو یہ جب وفات ہوئے تو پورے ہندوستان میں ان کا سوگ منایا گیا، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو پھر دوسری بار، تیسری بار، تو اسی لیے یہ بہت بڑے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر حسین کو پڑھا تھا، تو جیسے وہ ہندوستان کے ہر دل عزیز لیڈر بن گئے تھے، وہ ماہر تعلیم بھی تھے اور یہ ماہر قانون تھے پنڈت جواہر لال نہرو، تو اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم، تو پھر اس اعتبار سے انہیں کافی شہرت ملی۔ انہوں نے اپنے ایک خود نشست لکھی ہے، یعنی آٹو بایوگرافی اپنی لکھی ہے، تو بہت اور بھی تحریریں ان کی جو منظر عام پر آ چکی ہیں، کتابی صورت میں انہیں شائع کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہماری کتاب میں جو ان کا مضمون ہے وہ ہے ایک یادگار وصیت، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔